میں نے ایک سرکاری ادارے میں ملازمت کے دوران رشوت اور دیگر ذرائع سے خوب حرام کا مال کھایا ہے، لیکن اب مجھے اپنے گناہوں پر سخت شرمندگی ہے اور توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حرام مال کھانے کے گناہ کبیرہ سے توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے میرے لیے بھی اس سوال کو ایڈریس کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پوری زندگی 900 چوہے کھاتے رہتے ہیں، اینڈ پہ حج پہ چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ 900 چوہے کیسے معاف ہوں گے۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے وہ تو ایک جملے سے معاف ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع لائیں شرمندگی کے ساتھ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت ٹف ہے، اور یہ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں یہ حقوق العباد کا ہے، یہ حقوق اللہ کا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام میں ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہے۔ چوری کی توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جس کا مال چرایا اس کے ہاتھ میں جا کے مال رکھ دیں تو توبہ قبول ہوگی۔ یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اپنا کیس لے کے جوڈیشری میں نہ جائے۔ ایک بندے کا مال چوری ہوا، ابھی اس نے جوڈیشری میں اپنا کیس نہیں لے کے گیا، تھانے میں کوئی رپورٹ نہیں کروائی، آپ کو رات کو شرمندگی ہوئی، آپ جا کے چور کا مال واپس کرتے، چور جو ہے وہ جا کے جس کا چوری کیا واپس کرتے۔ لیکن ونس کیس رپورٹ ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، عدالت تک بات پہنچ گئی، اب آپ لاکھ کہیں مجھ سے 10 گنا بھی لے لو لیکن مجھے سزا نہ ہو، نہیں، اب جو ہے اسلامی حدود لگے گی کہ آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو سورۃ المائدہ کے اندر ہے۔ ہاتھ کٹوائے بغیر آپ کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس طریقے سے قتل کی توبہ کا بھی ایک طریقہ قرآن میں ہے۔ قتل کی توبہ تو آپ کو ڈبل کرنی پڑتی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کی طرف توبہ کرتے وقت اس کی پلنٹی بھی دینی پڑتی ہے کہ ایک غلام آزاد کریں گے۔ غلام نہیں آزاد کر سکتے تو 60 جو ہے وہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یہ 60 مسلسل روزے رکھیں گے، یہ اللہ کا حق پورا کریں گے۔ اور مقتول کا حق یہ ہوگا کہ اگر وہ بلڈ منی ڈیمانڈ کرتا ہے یعنی دیت، تو 100 اونٹ کے برابر، یعنی آج کی آپ سمجھ لیں 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اگر آپ 1.5-2 لاکھ کا بھی ایک اونٹ لگائیں، یا بہت بھی کر لیں تو 1 لاکھ کا تو لگتا ہے 1 کروڑ تو بن ہی جائے گا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 100 اونٹ دیت ہے، بلڈ منی دیں گے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر وہ ایگری کرے، اور اگر وہ کہے کہ میں قتل کے بدلے میں قتل کرواؤں گا، تو پھر آپ جب تک قتل نہیں ہوتے نا قتل کے بدلے میں، آپ کی توبہ اس حوالے سے قبول نہیں ہوگی جب کیس جوڈیشری کے اندر آ جاتا ہے اور آپ پکڑے جاتے ہیں۔ تو اب یہ حرام مال والا جو مسئلہ ہے یہ بہت کریٹیکل ہے۔ اس میں اگر کوئی یعنی ایک سرکاری ادارے میں XYZ کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر ملازمت اختیار کی ہوئی ہے، چاہے جائز کام کرنے کے لیے چاہے ناجائز کام کرنے کے لیے، دونوں صورتوں میں اگر وہ کسی سے رشوت لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ حرام کا مال کھا رہا ہے، کیونکہ وہ اس پوسٹ پہ جو بیٹھا ہے اس کام کرنے کی آلریڈی وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ اب ایکسٹرا جو پیسے لے گا وہ حرام ہوں گے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے عاملین زکوٰۃ مقرر کیے ہوئے تھے جو جا کے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے لوگوں سے، بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ۔ اب جب لوگوں سے وہ کلیکٹ کرتے تھے تو لوگ ان کو بیت المال کے لیے زکوٰۃ کی بھیڑ بکریاں بھی دیتے تھے، ساتھ ایک آدھ بکری کسی کو گفٹ دے دی۔ اب جب وہ آ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرواتے تھے تو کہتے تھے یہ تو وہ ہے جو ہم نے زکوٰۃ کلیکٹ کیا اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی گود میں جا کے بیٹھو، میں دیکھتا ہوں تمہیں وہاں پہ کون گفٹ دیتا ہے، تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملا ہے، یہ بھی بیت المال میں آئے گا۔ یہ ایک جنرل حدیث ہے جو سب کو کور کرتی ہے کہ جس شخص کو سرکاری پوسٹ کی وجہ سے کوئی گفٹ بھی ملا ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع کروائے گا، کیونکہ اگر وہ اس پوسٹ پہ نہ ہوتا اس کو کوئی گفٹ نہ دیتا۔ اگر کوئی فوڈ انسپیکٹر نہ ہو تو کس نے اس کے گھر جا کے جو ہے وہ اتنے کلو مرغی اور اتنے کلو قیمہ جا کے دینا ہے؟ ہمیں تو نہیں کوئی آ کے دیتا، دیو بھی نہ میرا کو لے کے پہنچ جاؤ میرے گھر۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پوسٹ کی وجہ سے دے رہے ہیں نا، یا علماء کو جو مل رہا ہے ان کی پوسٹ کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح کے گفٹ اگرچہ عاملین زکوٰۃ کی تنخواہ درست ہے، وہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصرف آئے ہیں زکوٰۃ کن کن کاموں میں لگ سکتی ہے، اس میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے والے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ بھی۔ اس لیے ہمارے ٹیکسز کا جو پیسہ ہے اس سے فوج کی، ایجنسیز کی
اور اسی طریقے سے جو باقی حکومتی عہدیدار ہیں ان کی تنخواہیں جاتی ہیں. اب وہ اپنا کام کرنے کا ایکسٹرا پیسہ لوگوں سے لینا شروع کر دیں. جس طرح کسی زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ شناختی کارڈ جب یہ نادرہ نہیں تھی، اللہ بھلا کرے پاکستان میں ایک ادارہ ایسا ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں. پرسنلی انہوں نے آ کے کم از کم کسی ایک کام کو تو سٹریم لائن کیا ہے نا. آپ پاکستان میں کسی جگہ ان کی آؤٹ لیٹ کے اوپر چلے جائیں تو آرگنائز طریقہ ہے. نادرہ جب تک نہیں تھی نا، اور آپ کو اپنے تھانے کچہریوں سے شناختی کارڈ وہ ہاتھ کا لکھا ہوا، ہمارا تو پرانا وہی تھا 19 آپ سمجھ لیں آلموسٹ 98 99 کے اندر ہم نے جا کے وہ بنوایا تھا. تو اس شناختی کارڈ کو بنوانے کے لیے یا آپ کو اپنے صوبے کا ڈومیسائل نکلوانے کے لیے اپنے جائز حق کے لیے رشوت دینی پڑتی تھی. چیز آپ کی ہے، آپ پیسے دے کے نکلوائیں گے. یہ ایک پاکستانی شہری کا حق ہے کہ اس کو شناختی کارڈ دیا جائے جس کا آلریڈی بے فارم آپ کے پاس موجود ہے کہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے فلاں سن کو، اس کے ماں باپ یہاں کے شہری ہیں. یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو شناختی کارڈ دے. اس کے لیے آپ کو، اور وہ اگر نہ ہو تو آپ کو کالجز کے اندر ایڈمیشن نہیں ملتا. اب تو خیر بینک میں اکاؤنٹ بھی نہیں کھلتا اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو. تو رشوت دینی پڑتی تھی. اب تو چلے فیس دے کے کام ہو جاتا ہے اپنے جائز کاموں کے لیے. تو اب جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے رشوت کھا رہے ہیں وہ تو بیٹھے اس لیے کہ لوگوں کے ڈومیسائل بنائیں یا اس زمانے میں شناختی کارڈ بنائیں. وہ رشوت کس چیز کی لے رہے ہیں؟ اگرچہ وہ جائز کام کے اوپر پیسے لے رہے ہیں لیکن ان کا پیسے لینا حرام ہے. یہ جو حدیث ہے نا، یہ صحیح حدیث ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے. یہ اس صورت میں جب جو دونوں رضا کے ساتھ یہ کام کرے. جو مجبور بندہ ہے نا کہ جس نے اپنا حق لینا ہے اور اس کو مجبوراً رشوت دینی پڑتی ہے، پھر صرف لینے والا دوست کی ہے، رشوت دینے والا دوست کی نہیں ہوگا. اس کے گناہ کا وبال بھی وہی اٹھائے گا کیونکہ اس نے تو اپنا کام لینا ہے. اس کے پاس تو سنوائی کوئی نہیں ہے. کہاں جائے وہ؟ کس کے ساتھ جا کے وہ سر پھاڑے اور لڑے جا کے؟ تو اس طرح کے سارے کاموں میں لوگ رشوتیں لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ پولیس میں خدا نخواستہ آپ کو کبھی کوئی کام پڑ جائے تو آپ کو یعنی اپنے جائز ڈاکومنٹس نکلوانے کے لیے وہاں پہ رشوت دینی پڑ جاتی ہے. اللہ ماشاءاللہ لوگ اچھے لوگ بھی موجود ہیں. بلکہ آج کل یہ جو ایزی پیسہ آپ نے کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوانے اس کے تو 1 روپیہ بھی نہیں لگتا. تو بعض جو ہے وہ داؤ لگاتے ہیں، اس میں بھی 10 روپے لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ جس نے ویٹ ڈرا کرنے ہوتے ہیں اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو جس کا جو داؤ لگتا ہے وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، صرف سرکاری ملازم نہیں باقی لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو اب اس طریقے سے جو حرام پوری زندگی کھایا، آخری عمر میں آ کے جناب بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماریاں، بچے نہیں پڑھ لکھ سکے، بیوی کے اوپر فالج ہو گیا. اب جب یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں نا، پھر ان کو اب آخرت یاد آتی ہے کہ یار دنیا بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے برباد کر لی، ابھی آخرت میں تو حساب باقی ہے. اور یہ بھی وہ جس کے اندر غیرت کی کوئی رتی ہو. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے لاکھوں اپنی زندگی میں کھایا ہے اور کئی لاکھ اس سے زیادہ اپنے علاج کے اوپر خرچ کیا ہے، تب بھی شفا نہیں ملی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دنیا میں اللہ برابر کر دیتا ہے، اور اگر نہ بھی کرے تو آخرت کی مصیبتیں تو ابھی باقی ہیں نا جی. پھر وہ کہتا ہے جی اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ یاد ہی نہیں کس کس کا کھایا، کہاں سے بندوں کو ڈھونڈیں، ان کو واپس کریں. تو یہ ظاہر ہے کہ مشکل ایک کام ہو جائے گا. اور پھر بندے بھی ڈھونڈ لیں تو کھایا اتنا ہے کہ وہ کیسے واپس کریں؟ کھا کے وہ کر چکے ہیں تو پھر تو میرے بھائی پھر معاف ہی کروانا پڑے گا. دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں تو پھر بڑے عجیب و غریب طریقے سے معاف ہونا ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں کسی نے کسی کا حق دبایا تھا، کسی کو ناجائز مارا تھا، یا کسی کو دھمکی دی تھی، یا کسی کے ساتھ مار پیٹ والا معاملہ کیا تھا، گالی گلوچ والا معاملہ کیا تھا، تو وہ لوگ حق لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور انسان پہاڑوں نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، تو اللہ کہے گا آج تو اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، تو آج کی کرنسی تو ہے نیکیاں، تم اس کی اتنی نیکیاں لے جاؤ. کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا. اب وہ کہیں گے اللہ نیکیاں تو ختم ہوگی. اللہ کہے گا اب پھر یہ ہے کہ تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتا ہوں، تمہارے گناہ کام کرنا ہے. وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے جو مظلومین ہوں گے، اور جو حاجی نوازی صاحب ہیں ان کو اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ سر صحیح مسلم ہے، یہ کہانی شریف نہیں ہے. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس طریقے سے بعض لوگوں کا سورس آف انکم ہوتا ہی 100% حرام ہے، جیسے جنید جمشید صاحب کے ساتھ ہوا تھا.
آپ کو پتا ہے نا جب انہوں نے اپنی لائف بدلی ہے تو ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی تھی. میں تو سارا کمائی جتنی اس کا ڈومیننٹ پورشن ہے وہ تو میں نے یعنی گانوں کے ذریعے ہی کیا ہے. تو وہ خود بتاتے ہیں تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے کہ سر کوئی اس کا حل نکالیں. ویسے فقہ حنفی والے تو ایکسپرٹ ہیں حل نکالنے میں, حل کوئی نہ کوئی نکال لیں گے. بال انہوں نے اپنی جگہ ایک اجتہاد کیا, یہ اجتہاد ہی ہے ظاہر ہے, اس کے اوپر ہم دلیل تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اپنے اینڈ پہ جو انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے, ظاہر ہے تمہارے پاس تو اب یہی مال ہے نا جس سے تم آگے کام کر سکتے ہو, تو اسی آرام کے مال سے کوئی کاروبار کرو, اور جب اس سے کاروبار سے جو تمہیں نفع حاصل ہو اس نفع کو سائڈ پہ رکھتے جاؤ, جوڑتے جاؤ, اور جب وہ راس المال کے برابر ہو جائے, جو تم نے اکویٹی جہاں پہ انویسٹ کر کے جو یعنی مثلا 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی تو وہ منافع جب 1 کروڑ ہو جائے نا تو وہ 1 کروڑ روپیہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو, اور پھر تمہارا مال پاک ہو گیا. لیکن سٹارٹ تو اس سے لیا ہوا تھا نا. یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے, میرے پاس خیر اس کا کوئی سلوشن اس کے سوا ہے بھی نہیں, لیکن اس سے اگر کوئی یہ پلی لینا شروع کر دے کہ وہ اسمگلنگ کر کے یہ کسی اور طریقے سے, کہتے ہیں نا پہلا کروڑ بنوانا ہی مشکل ہوتا ہے, اگلے کروڑ سے آ جاندے ہیں. دیکھنے آپ کے یہاں پہ کئی ارب پتی لوگ ہیں, ان کو وہ لوگ اگر اپنی بایوگرافی آپ کو سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے ماں کی دوائی کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. آج وہ جناب خربوں کے مالک ہیں. تو ظاہر ہے کہیں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ نو بال کرائی ہے نا ٹھیک ہے نا, وہ پہلا کروڑ تو بنایا نا. یہ سب جناب میرا علا وجہ بصیرت یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں آپ کو جتنے کھرب پتی لوگ نظر آ رہے ہیں نا یہ حلال کے طریقے سے اوپر نہیں پہنچے. اب اگرچہ وہ 100% حلال کے اوپر ہوں, کہیں نہ کہیں انہوں نے بیچ میں ڈنڈی ماری ہے, کیونکہ حلال کی آؤٹ پٹ یہ کبھی بھی نہیں ہوتی کہ انسان اس لیول کے اوپر چلا جائے. چاہے انہوں نے اپنے فائلوں کو ٹائر لگائے ہوئے ہوں, وہ اس کو غلط سمجھ نہیں رہا ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں اس نے اپنے معاملات کیے ہوں گے. چاہے دھونس کے اوپر کسی سے کوئی چیز ہتھیائی ہو, یا کسی دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اپنی پروڈکٹ لانچ کی ہو. آپ کوئی بندہ لے آئیں اور وہ کہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میں ارب پتی بن گیا ہوں, نہیں, کہیں نہ کہیں اس نے ڈنڈی ضرور ماری ہوئی ہوتی ہے. اور پھر جب آپ یہ بات کریں گے نہیں جی اللہ چاہے تو حلال میں برکت نہیں دے سکتا. جناب حلال کو دنیا سے ہونی آیا ہے. حلال میں تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ جناب حلال کمائیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے. جس کے پاس 1 ارب روپیہ سر, اس کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ 2.5 کروڑ روپیہ بنتی ہے سال کی. جی 1 لاکھ پہ 2.5 روپیہ دیتے ہوئے تو دل باہر نہیں آتا, لیکن 1 ارب والے کے لیے 2.5 کروڑ نکالتے ہوئے دل باہر آ جاتا ہے, ایسے تک پہنچ جاتا ہے, کیونکہ وہ بہت بڑی رقم ہے. اس کو نظر آئے گا 2.5 سال کڈی, 2.5 اگلے سال کڈی, تھلے ہی آئے گا سارا کچھ. حالانکہ اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس انویسٹمنٹ سے میں نے کتنا کمایا ہے. تو زکوٰۃ تو دینی ہوتا ہے, صرف زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے جو اس نے دینی ہے. کتنے امیر فیکٹریوں کے آنرز ہیں, آپ ان سے کہیں جناب وہ زکوٰۃ کہتے ہیں جی اسی اللہ بھی سانو بے حسابہ دینا, اسی بغیر حساب دے دینے ہیں. جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم بغیر حساب کے دے رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ حساب اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی اگر زکوٰۃ 2.5 کروڑ بننی ہے نا تو وہ 2.5 لاکھ روپے دے رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے حساب کیا تو پھنس جائیں گے, تو انہوں نے اپنے آپ کے نا جیسے کبوتر نے آنکھیں بند کر لی ہوتی ہیں کہ بلی غائب ہو جائے, وہ یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس بٹر فیکٹ سے بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے تو کوئی کام بھی بغیر حساب و کتاب کے نہیں کیا ہوا. آپ کو یہ کہا ہوا ہے جتنا دل کرے نمازیں پڑھ لو, 5 نمازیں فرض کی ہیں. رمضان کے جس مہینے میں جو جاؤ جتنے روزے رکھ لو, نہیں 1 مہینہ ہے اس کے 1 روزے ہیں, ٹھیک ہے. نماز شروع ہوتی ہے کسی قاعدے قانون کے مطابق, ختم, یہ تو نہیں جو مرضی پڑھ لو اس کے اندر. وہ ساری چیزیں تعلیم کی ہوئی ہیں نا. تو یہ بیسیکلی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے جب کیلکولیشن کرنی ہے نا تو وہ پھر اور بھی کہتے ہیں یہ مقروض ہیں. جناب دنیا میں جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں مقروض ہی ہیں, کیونکہ انہوں نے اگر اکویٹی جو ہے وہ 10 کروڑ لگائی ہوئی ہے تو ڈیٹ 15 کروڑ اٹھایا ہوا ہے. یعنی راس المال ان کا 10 کروڑ ہے تو ادھار جو ہے انہوں نے 15 کروڑ اٹھایا ہوا ہے, 25 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو مقروض ہیں, ہم پہ تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. ان سے پوچھیں نہیں کتنے مقروض, کہتے ہیں 15 کروڑ کے مقروض ہیں. تو انویسٹمنٹ کتنی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں 10 کروڑ کی. تو کہتے ہیں آپ نکالیں 15 میں سے 10 تو 5 کروڑ تو ہم نے دینا ہے. حساب کرنا ہی بھول جاتے ہیں. جناب انویسٹمنٹ 10 کروڑ کی نہیں ہے, 25 کروڑ کی ہے.
25 करोड़ में से आपने 15 करोड़ निकालना है अपने उधार वाला, तो 10 करोड़ की आपने ज़कात देनी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उन्होंने रासुल माल अपनी इक्विटी 10 करोड़ लगाई, 15 करोड़ उठाया डेट उधार, टोटल कितना हो गया 25। तो 25 करोड़ में से 15 करोड़ माइनस होगा ना, छड़े अपने 10 में से ही 15 निकाल देंगे, उल्टा फिर आपको अल्लाह से मांगने पड़ देंगे। जाहिर है कि अल्लाह तुम और कुछ दे, मैंने ज़कात नहीं देनी। तो इतने बोले बने हिसाब किताब करना भी भूल जाते हैं। वो 10 करोड़ की तो आप ज़कात देंगे। आपने जो मेडिकल स्टोर के अंदर अगर करोड़ों की दवाई रखी हुई है, करोड़ों का कपड़ा रखा हुआ है, तो वो जो कपड़ा है ना, वो कहता है नहीं पैसा तुम्हारे पास है ही नहीं, ये कपड़ा ही पड़ा हुआ है, तो कपड़ा बेच के आपको पैसा मिलना है ना। कई औरतें वो कहती है नहीं हमारे पास सोना है, हमारी तो कमाई कोई नहीं है, तो सर सोना तोड़वा के उसमें से ज़कात देनी है ना आपने, 7.5 तोले से ज़्यादा नहीं जोड़ना ना, जोड़ना है तो उसके ऊपर आपने अल्लाह ताला ने जो ऑफिशियल आपके ऊपर रखा हुआ है ज़कात वाला मामला, वो आपने करना है। तो इस तरीके से जो हराम माल वाला मसला है ना जी, बंदे ढूंढे, उनको पैसे दें, नहीं तो गोटे गिटे पकड़ के उनको माफ़ करवाओ। अब उनकी मर्जी है, माफ़ करें। अब पैसे हैं, बंदे ढूंढना नामुमकिन है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ पोस्टों पर है। तो आखिरी हाल ये है कि आप वो रकम कैलकुलेट करें, उतनी रकम आप अल्लाह की राह में खैरात करें, इस नीयत के साथ कि इस खैरात का सवाब उन लोगों को पहुंचे कि जिनका मैंने माल हत्या है। और उन बेचारों ने हो सकता है अपने ज़माने में खुद इतनी खैरात ना करनी होती, वो क़यामत वाले दिन जब देखेंगे कि वो खैरात का मुफ्त का सवाब उनके नामा माल में आ गया, तो ऐन मुमकिन है वो आपसे राज़ी हो जाए कि चलो यार इसने हमारे से पैसा लिया था तो हमारी तरफ से खर्च किया, बल्कि वो तो कहेंगे कि और ही थोड़ा ले लेता, आज तो करेंसी थी, नेकियां तो हमें मिल जाए। तो अल्लाह ताला और इसको सपोर्टिव अहादीस भी हैं कि अल्लाह ताला फिर माफ़ी वाला मामला फरमा देगा। लेकिन ये बहरहाल आपको हुकूकुल इबाद उसी तरीके से माफ़ कर, ये तो माल की बात हो रही है, बाकी जो ज्यादतियों वाला मामला है वो तो जनाब बहुत सख्त है। सूरह निसा में है जो लोग यतीमों का माल ना हक खा रहे हैं वो अपने पेट में दोज़ख की आग भर रहे हैं, वो तो जनाब आपको माफ़ करवानी पड़ेगी। अदरवाइज फिर ये अगर ना कोई मिले तो फिर इस तरीके से एक आखिरी हाल है। आपको कहता नहीं मेरे पास माल भी नहीं है, फिर जनाब आप रो पीट के पूरी ज़िंदगी गुजारें कि अल्लाह ताला आप पे रहम खाए कि क़यामत वाले दिन आपके जो जिनके ऊपर आपने जुल्म ढाया है उन लोगों को अल्लाह ताला खुद से अपनी तरफ से कुछ दे के राज़ी कर दे तो कर दे। वो तो रोना पीटना अब आप अल्लाह के सामने ही करें, हमारे पास तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन था कि आप अल्लाह की राह में खर्च करें। लेकिन इसमें हम मेरे पिछले दिनों एक क्लिप भी आ चुका है, 40 साल पुराना कर्जा, गोल्ड की डिवैल्यू को भी आप काउंट करेंगे, ज़ाहिर तो आप तो आज की डेट में वो कर्जा उतार रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि आपने रिश्वत खाई थी आज से 40 साल पहले 1000 रुपये तो आज 1000 रुपये आप उतारेंगे, नहीं, वो आपको गोल्ड के एतबार से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बार्टर सिस्टम होता तो फिर क्या होना था कि अगर आपने साल पहले किसी की 40 किलो गंदुम हथियाई थी तो आज 40 किलो ही देनी थी ना। ये तो नहीं होना था कि आज 1 किलो देनी थी, आज उतने रुपए में जो है वो 1 किलो गंदुम आएगी जो आज से 40 साल पहले 40 किलो आती थी। तो अगर 40 किलो गंदुम हथियाई भी थी तो आज 40 किलो ही देंगे ना। बार्टर सिस्टम के अंदर अशिया के बदले अशिया, इस तरीके से मनी जो कि डिवैल्यू होती है तो वो आपको गोल्ड के फॉर्म में कैलकुलेट करना होगा कि उस वक्त, और लोगों को पता होता है, आप जितने भी लोग हैं उनसे ज़रा पूछें कि जनाब हम जब छोटे से थे उस वक्त जो है वो तनख्वाह इतनी थी तो साइकिल जो है वो 250 रुपये की आती थी और ये इतना होता था, ये उतना होता था। जब ये 1 रुपये का नान होता था तो होंडा जो 70 है वो 10,000 रुपये का मिलता था। तो रेशो प्रोपोर्शन निकालना मुश्किल नहीं है। और आजकल तो गूगल हाफिज़हुल्लाह में आप लिखें और वो आपको बता देगा, आप 50 साल पुराना भी रेट निकालें ना गोल्ड का, वो आपको इस तरह बताएगा। आप लिखें डॉलर और रुपए की जो कदर का फर्क है 1947 से अभी तक का आपको दे देगा कि उस वक्त जनाब डॉलर इतने का था, 4 रुपए का डॉलर था, जो आज डॉलर 163 रुपए का हो चुका है। 1960 में किसी के पैसे खाएं तो डॉलर के साथ रेशो, और डॉलर तक आप पहुंच गए तो आप गोल्ड तक पहुंच गए। वो आप मेरा क्लिप देख लें, ये पूरी बैंकिंग की साजिश जो हुई है, डॉलर उन्होंने लॉन्च कर दिया, गोल्ड आपका हथियार के अपने पास रखा हुआ है उन्होंने, ताकि जिस वक्त चाहें आपकी घींची मरोड़ दें। दुनिया की इकॉनमी उनके पास है। तो इस तरह के गुनाहों से फिर तौबा का तरीका यही होगा, और तो कोई आपके पास हाल नहीं है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है किसी को मौत से पहले ये ख्याल आ जाए कि उसने तौबा भी करनी है, ये भी अल्लाह की रहमत ही है, वरना पूरी ज़िंदगी किसी को ख्याल ही नहीं आता कि उसने तौबा करनी भी है। और इसी तरीके से आखिरत की ज़िंदगी में इंसान पहुंच जाता है। देखें जुनैद जमशेद साहब ने जब ये अपनी लाइफ छोड़ी थी तो उनके साथ और लोग भी तो थे ना।
اور آج کی ڈیٹ میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنید جمشید صاحب فوت بھی ہو چکے ہیں. انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ ایک وہ بندہ جس کے پاس سب کچھ ٹھیک تھا, دین کا کام بھی کر رہا تھا, اسے فوت نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ کے فیصلے تو اپنے. فوت ہو گیا نا. فوت ہونے کے بعد بھی کتنے لوگوں نے عبرت پکڑی ہے, اکا دکا نے پکڑی ہے. ابرار الحق نے بعد میں داڑھی رکھ لی ہے, کافی غمگین ہوا, اور کچھ لوگ ہیں, لیکن میجارٹی لوگ تو اسی طریقے سے ہی چل رہے ہیں ویسے ہی. ایئر کریش کا سننے کے بعد ایٹ لیسٹ جو ایئر کریش میں 2-4 بندے بچ جاتے ہیں وہی توبہ کر لیں. یہ جن کے مر گئے تھے وہ مرنے کے بعد توبہ کر لیں. ان کے پچھلے جو ہیں کہ یار یہ تو اسی طریقے سے تھا, توبہ کیا کر رہے ہیں. وہ 5 کروڑ روپیہ نکلا ہے, یہ جو فلائٹ گری تھی رمضان کے اندر, کتنے دعوے دار مسلمان پیدا ہو گئے. اندازہ کریں اتنا بڑا حادثہ کسی نے دیکھا ہوا ہے اور 4-5 دعوے دار پیدا ہو گئے کہ ہمارے پیسے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی فرق. تو لہٰذا میں نے جو جملہ بولا تھا نا کہ ایئر کریش میں جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں مرے ہوئے لوگوں کو پانی پلانے نہیں جاتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ ہڈیاں بھی نہیں ملنی ہیں, وہ جا کے ان کے زیورات اور پیسے لوٹنے کے لیے جاتے ہیں. جی ہاں, اسلامی بھائی, مسلمان بھائی, تو ریالٹی ہے یہ. اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی اس سے ہمارے ایک ملک و قوم کے امیج کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو یہ سرخی پاؤڈر آپ خود لگاتے رہیں, پوری قوم کو, پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہم کیا ہیں. باقی جی اللہ تعالیٰ ہمیں حرام مال سے بچائے, حلال کے اوپر قناعت نصیب کرے, اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور اگر کسی نے اپنی زندگی میں ایسا کیا ہے تو وہ اب رجوع اللہ لے کے آئے, اور جن لوگوں کا حق غصب کیا ہے ان سے معافی کروائے اور ان کو مال دے. خالی کھلی معافی کروانے سے نہیں ہے, مال دے. اس طرح لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب ہماری بہنوں کو جداد میں نہیں دے کے گئے ہیں تو ہم دیں. بالکل دیں آپ, تاکہ آپ کے باپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے. یہ نہ کہیں کہ وہ تو اپنے اعمال خود بھگتیں گے, تو یہ مال جو آپ لے کے تو اس کے اوپر عیاشی کر رہے ہیں, اس باپ کے مال پہ آپ عیاشی کرنے کے لیے تو تیار ہیں, اس باپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس مال کے ذریعے جو آپ نے نہیں تھا کمایا, آپ کو وراثت میں ملا ہے اپنے باپ کی وجہ سے, اس باپ کو چند پیسے اس میں سے دے کے اس کو آگ سے بچانے کے لیے تیار نہیں ہے. یا آپ نے تو نہیں مال کمایا, اس مال میں سے اپنی بہنوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.